الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے۔ یہ حدیث صحیحین کی احادیث میں سے ہے۔ وہ احادیث جو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں احادیث کی بڑی کتابوں میں ذکر کی گئی ہے، اس حدیث کو صحیحین کی حدیث کہا جاتا ہے، اور ایسی حدیث معتبر ترین اور صحیح ترین شمار ہوتی ہے۔
اس حدیث کو روایت کرنے والے اور اس حدیث کو امت تک پہنچانے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں۔ اللہ تعالی نے یہ شرف، یہ امتیاز اور یہ سعادت آپ کو عطا فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سب سے زیادہ امت تک پہنچانے والی شخصیت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی شخصیت ہے۔ اور احادیث کا سب سے زیادہ نقل کرنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ بھی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا حافظہ بڑا کمزور تھا، میری خواہش یہ تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو، آپ کے ارشادات کو زیادہ سے زیادہ اپنے ذہن میں بٹھاؤں، آپ کے فرامین کو یاد کروں، لیکن میں آپ سے جو بات سنتا تھا بھول جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اس پریشانی کا ذکر کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، مجھے کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ مقصد یہ تھا کوئی ایسا نسخہ ارشاد فرما دیجئے جس سے میرا حافظہ قوی ہو جائے۔ ظاہر ہے عام ذہن میں تو یہی بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مقوی غذا ارشاد فرماتے، حافظے کی تقویت کے لیے آپ کوئی خوراک بتاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوراک اور جو نسخہ کیمیا ارشاد فرمایا، اتنا مجرب ترین نسخہ اور اتنا کار آمد نسخہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ جو تیرے کندھے پہ چادر ہے، اس چادر کو زمین پہ بچھاؤ۔ فرماتے میں نے چادر زمین پہ بچھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک ایسے جھاڑے جیسے آدمی اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز جھاڑتا ہے، اس طرح آپ نے اپنے ہاتھ جھاڑے چادر پہ اور فرمایا کہ ابو ہریرہ چادر کو اٹھا لو۔ حضرات گرامی، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام کہا جاتا ہے، جسے باطنی نظام کہا جاتا ہے، جو انسانی آنکھوں سے اوجھل ہو، بظاہر عقل میں دماغ میں کچھ نہ آئے، یہ وہ نظام ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس چادر کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ ڈال دیا۔ اللہ کی قسم ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان نہیں بھولا۔
بس اس نسخہ کے بعد حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ جو بات میں سنتا تھا فوراً میرے حافظے میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے زیادہ روایت کرنے والی شخصیت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بیت المال میں صدقہ فطر کا کچھ غلہ اور صدقہ فطر کا کچھ اناج بیت المال میں آیا۔ وہ صدقہ فطر کا اناج تھا، صدقہ فطر کا غلہ تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ مستحقین میں تقسیم ہونا تھا اور بیت المال نے مستحقین میں خرچ کرنا تھا۔ تو بیت المال میں وہ صدقہ فطر کا کچھ غلہ اور اناج آیا۔ وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان، اس صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگا دی کہ ابو ہریرہ اس صدقہ فطر کے اناج کی اور ان دانوں کی اور اس مال کی تو نے حفاظت کرنی ہے، رات کو پہرا دینا ہے۔ تو میں پیرے پہ کھڑا ہو گیا اور بیت المال کے اس خزانے کی اور اس اناج کی حفاظت کر رہا تھا۔ فَأَتَانِي آتٍ، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا۔ فَجَعَلَ يَحْسُو مِنَ الطَّعَامِ، اس کھانے میں سے، اس اناج میں سے لپ بھر بھر کے لینے لگا، یعنی اس اناج میں سے چرانے لگا، چوری کرنے لگا، دونوں ہاتھوں سے بھر رہا ہے، بھرتا جا رہا ہے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ میری تو ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس غلے کی حفاظت کروں اور یہ چور چرا رہا ہے غلے کو، فَأَخَذْتُهُ، میں نے جا کے اسے پکڑ لیا، غلہ چراتے چراتے اسے پکڑا۔ وَقُلْتُ، اور میں نے کہا، وَاللَّهِ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو چوری کر رہا ہے اور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، اللہ کی قسم ہے میں صبح تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، کیونکہ آپ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، حفاظت کے لیے میری ڈیوٹی ہے، میں نے تجھے پکڑ لیا ہے تو میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ فقال، وہ کہنے لگا، دعنی، ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، مجھے آزاد کر دو، فإنی محتاج، ابو ہریرہ میں بڑا ضرورت مند ہوں، وعلی عیال، میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، ولی حاجتن شدیدہ، انتہائی مجبوری اور انتہائی ضرورت کے تحت میں نے یہ کام کیا ہے، تو اس لیے میں کوئی خوشی کے ساتھ نہیں کر رہا، مجھے چھوڑ دو اور مجھے رہا کر دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فخلیت عنہ، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب اس نے منت سماجت کی، ترلے کیے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا، فاصبحت، جب صبح کا وقت ہوا، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی وہ علم جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ،
وعلمک ما لم تکن تعلم، وہ غیبی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کی طرف سے کیسے دی جاتی ہیں؟ تو صبح کا وقت ہوا، میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا، رات آنے والے چور کے بارے میں کسی سے گفتگو ہوئی نہیں تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، فرمایا ابو ہریرہ وہ تیرے چور کا کیا بنا؟ وہ جو گزشتہ رات چور آیا تھا اس چور کا کیا بنا؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کے بتلانے کے خبر دے رہی ہیں، یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے تھے۔ یہ وہ غیب کی اطلاعیں، غیب کی خبریں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئیں۔ تو فرمایا ابو ہریرہ وہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ ایک بات تو یہ فرمائی، یعنی علم کا اظہار فرمایا، قلت یا رسول اللہ شکا حاجتاً شدیدہ وعیالاً، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قیدی نے بڑی محتاجی، بڑی ضرورت مندی پیش کی، بڑی منتیں سماجتیں کیں، فرحمتہ مجھ اس پہ ترس آ گیا، فخلیت سبیلہ میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا، اس کی منت سماجت، اس کے ترلوں کی وجہ سے میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں سنو ابو ہریرہ سنو، قد کذبک، اس نے جو کچھ باتیں تیرے سامنے کی تھیں سب کچھ جھوٹ تھی۔ اس نے جو تیری منت سماجت کی تھی اور تجھے کہا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بڑا ضرورت مند ہوں، بڑا محتاج ہوں، وہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ اور سنو سیعود، پھر وہ آئے گا، پھر وہ آئے گا۔ ایک تو آپ نے خبر وہ دی جو ہو چکا تھا، بات سمجھیں، ایک خبر وہ دی جس کا تعلق زمانہ ماضی کے ساتھ ہے۔ ابو ہریرہ تیرے اس قیدی کا کیا بنا؟ اور آپ ایک خبر وہ دے رہے ہیں جس کا تعلق استقبال کے ساتھ ہے، سیعود، ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اب تو مجھے یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے وہ آئے گا۔ فرصدتہ، پھر میں اس کی طاق میں دوسری رات اس کی طاق میں رہا، اس کے انتظار میں رہا۔ پھر وہ دوسری رات آیا اور دوسری رات آ کے پھر اس نے وہ لپ بھرے اور اس اناج میں سے، غلے میں سے لینے لگا، وہ لے رہا ہے۔ پھر میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجھے پیش کروں گا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا دعنی، ابو ہریرہ چھوڑ دو، فإنی محتاج، بڑا ضرورت مند ہوں، علی عیال، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لا اعود، اب میں واپس نہیں آؤں گا، ابو ہریرہ اب یہ کام نہیں کروں گا، بس اب مجھے چھوڑ دو۔ فرحمتہ، میں نے چھوڑا، فخلیت، فرحمتہ، میں نے اس پہ ترس کھایا، اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ جب صبح کا وقت ہوا دوسرے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، ابو ہریرہ وہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ جو کچھ پہلی صبح فرمایا تھا دوسری صبح بھی فرمایا، ابو ہریرہ وہ تیرے قیدی کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکا حاجتاً شدیدہ وعیالاً، اس نے بڑی منتیں کی، بڑی ضرورت مندی پیش کی اور سماجتیں کی۔ فرحمتہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے رحمتہ اس پہ ترس کھایا ہے، اس کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اور فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے اور پھر وہ آئے گا۔ یہ آپ نے دوسری مرتبہ فرمایا۔ پھر تیسری رات ایسا ہی ہوا، فرصدتہ الثالثہ، وہ تیسری رات پھر آیا اور پھر وہی حرکت کرنے لگا، اور پھر میں نے اسے پکڑا اور میں نے اسے پکڑ کے کہا ھذا آخر ثلاث مرات، یہ تیسری مرتبہ آخری بار ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ 2 مرتبہ تجھے چھوڑ دی ہے، تو نے منتیں سماجتیں کی، تجھے چھوڑا ہے، اب یہ آخری مرتبہ تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہنے لگا ابو ہریرہ دعنی، مجھے چھوڑ دے، اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا،
ابو ہریرہ تو مجھے چھوڑ دے، آزاد کر دے، اس کے بدلے میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا، ان کلمات کا تجھے بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر مجھے دربار رسالت میں پیش بھی کر دے گا اور مجھے کوئی سزا ہو جائے گی، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو مجھے آزاد کر دے اور میں تجھے اس کے بدلے میں ایسے کلمات سکھاؤں گا، ان کلمات کے ذریعے تجھے بڑا فائدہ ہوگا۔ اور حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو ہر خیر کی بات کے حریص ہوتے تھے۔ ہمیں کہیں کوئی خیر کی بات مل جائے، کوئی بھلی بات مل جائے، تو جب اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا، اللہ تعالیٰ تجھے بڑا فائدہ دے گا، تو میں نے کہا ما ہوا، بتا دے وہ کلمات کیا ہیں، وہ کلمے کیا ہیں جو کلمے تو مجھے سکھائے گا اور مجھے فائدہ ہوگا؟ قال، آپ نے فرمایا اذا اویت، اس نے قال، ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال، شیطان نے کہا اذا اویت الی فراشک، جب اپنے بستر پہ سونے کے لیے آؤ، بستر پہ آؤ، فقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی پڑھ لو، حتی تختتم الآیہ، آخری آیت یعنی پوری آیت الکرسی پڑھ لو۔ آیت الکرسی پڑھو گے فَإِنَّهُ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حافظ، پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پہ ایک نگہبان مقرر رہے گا، ایک پہرے دار، ایک محافظ، وہ تجھ پہ کھڑا رہے گا اور پوری رات تیری حفاظت کرتا رہے گا۔ وَلَا يُقَلِّبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، صبح تک شیطان سے تیری حفاظت رہے گی، اور اللہ تعالیٰ ایک اپنا غیبی محافظ، پہرے دار تیری حفاظت کے لیے کھڑا فرما دیں گے۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ تعالیٰ ساری رات تیری حفاظت فرمائیں گے، بلکہ میں نے عرض کیا یہ الفاظ یہ ہیں کہ لا یزال علیک من اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پہ ایک نگہبان، ایک چوکیدار، ایک گن مین تجھ پہ کھڑا رہے گا اور وہ تیری حفاظت کرتا رہے گا۔ حضرات گرامی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس سے بڑا وفادار اور اس سے بڑا طاقتور محافظ کوئی نہیں ہو سکتا۔ وفادار محافظ، طاقتور محافظ، امین محافظ، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں ابو ہریرہ فاصبحت، جب صبح کا وقت ہوا اور صبح کے وقت پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری کی ساری بات عرض کی کہ ایسے ایسے ہوا تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں، تو میں نے اسے آزاد کر دیا۔ اب سنیے آخری الفاظ ہیں، فرمایا انہ قد صدقک وہو کذوب، وہ خود تو بہت بڑا جھوٹا ہے لیکن جو بات تجھے بتا کے گیا ہے وہ سچ بتا کے گیا ہے۔ وہ ہے تو خود بہت بڑا جھوٹا، کون جی؟ شیطان۔ فرمایا وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے لیکن صدقک، یہ بات تجھے سچی بتا گیا ہے، اس نے جو تجھے بتایا ہے کہ آیت الکرسی پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ ہوگا، اس کی یہ بات سچی ہے۔ اب اس حوالے سے دو احادیث اور سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابی، کیا تجھے پتہ ہے قرآن کریم کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اور یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ قرآن کریم کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ اللہ کے رسول جانتے ہیں، فرمایا وہ آیت الکرسی ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنائے گا، اس شخص کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف موت ہی رکاوٹ ہے، مرتے ہی ایسا شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث جو عرض کی گئی ہے، آپ نے آخر میں فرمایا ابو ہریرہ، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، ابو ہریرہ وہ خود تو بہت بڑا جھوٹا ہے لیکن جو بات کہہ گیا ہے سچی کہہ گیا ہے۔ قیامت تک کے لیے توجہ کے ساتھ سن لیں، قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دے دیا ہے کہ مد مقابل جتنا مرضی غلط ہو، مد مقابل جتنا مرضی غلط ہو، اس کی کوئی نہ کوئی خوبی تو اس کو سامنے رکھو۔ کی سمجھ آ رہی ہے نا؟
शैतान से बड़ा करप्ट, शैतान से बड़ा बेईमान, शैतान से बड़ा झूठा, शैतान से बड़ा अय्यार और मक्कार कोई नहीं हो सकता। फरमाया वो झूठा है और कज़ूब, बहुत बड़ा झूठा है, लेकिन ये जो तुझे बात कह गया है, ये बात तुझे सच कह गया है। तो भाई शैतान से बढ़ के कौन बेईमान हो सकता है, शैतान से बड़ा झूठा कौन हो सकता है। लेकिन आपने उसकी भी फरमाया ये उसकी बात सच्ची है, ऐसा कोई हमारा मुखालिफ नहीं है, ऐसा कोई हमारा मद्दे मुकाबिल नहीं है जिसमें कोई खूबी ना हो, जिसमें कोई भलाई ना हो। हर वक्त उसकी बुराइयां ही सामने रखना और हर वक्त उसकी कमज़ोरियां ही सामने रखना और उसकी सारी की सारी अच्छाइयों पे बुराइयों, अच्छाइयों पे भलाइयों पे पर्दा डाल देना, नज़रअंदाज कर देना, ये अदल व इंसाफ के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला हमें आयतुल कुर्सी की इस अज़मत को समझने की, इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। भाई फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने का इसको मामूल बनाएं, सोते हुए पढ़ने का मामूल बनाएं। अल्लाह ताला मुझे आपको उसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।